العزیز، چاہے دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، سختی ہو، نرمی ہو، انشاءاللہ العزیز جب تک اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنت کے کارکنوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم ہر محاذ پر غیر خدا کے مانگتوں سے انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ انشاءاللہ تیار ہیں۔ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم توحید و سنت کی للکار دیتے رہیں گے اور دیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جناب من دعوت خطاب میں دیتا ہوں ہمارے جامعہ عربیہ ضیاء الاسلام گجرات کے مفتی جناب مفتی محمد یونس عثمانی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور حقیقت میلاد پر اپنا مختصر خطاب فرمائیں۔ مفتی محمد یونس عثمانی صاحب، ہوش سے بھائی، آپ بندگان خدا ہیں اور غلامان مصطفیٰ ہیں، ذرا پیار اور جوش کے ساتھ نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله الذي وفقنا لإشاعة التوحيد والسنة واختصنا لإشاعته بالأقلام والألسنة، والصلاة والسلام على من جاهد الكفار والمنافقين والمشركين وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. وہی داتا، وہی مالک، وہی ہے مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ سنت تو ہنسی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ عزیزان من، بڑے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹ کر آپ کے اور مرکزی قائدین کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مکمل دین دے کر گئے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مکمل دین دے کر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال تک دنیا کی حیات کے ساتھ زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو نماز کا طریقہ بتلایا، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا، صدقہ اور صدقات کے طریقے بتلائے، وضو اور وضو کا طریقہ بتلایا۔ نبوت ملنے کے بعد دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال آپ 23 سال تک اس کرۂ ارضی پر زندہ رہے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی ہوتی تو عید میلاد النبی کا پیغام دیتے، نماز کا طریقہ بتلاتے، عید الفطر تو بتلا دی، عید الاضحیٰ تو بتلائی، لیکن میلاد النبی کے نام سے کوئی عید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اگر ہوتی تو کہہ دیتے، نہیں تھی تو اس لیے کہا نہیں تھا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، من ابتدأ فی الاسلام بدعۃ یری حسنۃ، جس نے اسلام کے اندر بدعت کو فروغ دیا اور بدعت کو ایجاد کیا تھا اور اس نے پھر اس کو دین سمجھا، اسلام سمجھا، فقد زعم ان خان الرسالۃ، اس کا در پردہ یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نے خیانت کیا رسالت میں۔ جو پاک پیغمبر کے ساتھ خیانت کا عقیدہ رکھے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور جو بدعت ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، جیسے کل مردود ہے، جیسے 7واں مردود ہے، جیسے 10واں مردود ہے، جیسے 40واں مردود ہے، اور جیسے 6واں مردود ہے، جیسے برسی مردود ہے، ایسے ہی یہ بھی بدعت ہے، اور اس بدعت کا ارتکاب کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا مردود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے دین میں بدعت کو ایجاد کرے وہ مردود ہے، اور کل اور بدعت 7واں فہو رد، اور 40واں فہو رد، اور بدعت کے عرس فہو رد، غلاف فہو رد، 11ویں کے ختم فہو رد۔ اور آج اشاعت التوحید و سنت کے سٹیج پر میں یہ اعلان کرتا ہوں، توحید و سنت کے ساتھ وابستہ ہوں کہ ہم تا دم زیست بدعت کا رد کرتے رہیں گے۔ کوئی ملا، کوئی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی مشیر اس کائنات کا ہمیں اظہار حق سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے قدم میں آنے والا پاؤں سے مسل کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ توحید و سنت کل بھی اپنے پیغام پر کمر بستہ تھی۔ دنیا کا کوئی ظالم حکمران الہ کلمت اللہ سے، پیغمبر کی سنت سے باز نہیں رکھ سکا، اور نہ آج رکھ سکتا ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو رکھ سکا، اور نہ ہمیں رکھ سکتا ہے۔ بدعتی کل بھی مشرک اور بدعتی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے۔ جب تک یہ بدعت سے توبہ نہیں کرے گا جہنمی رہے گا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ آج میلاد پر جو آیات پیش کی جاتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں اگر یہ آیات تھی، میلاد کیوں نہیں منایا تھا؟ اگر یہ آیات تھی، صدیق نے کیوں نہیں منایا تھا؟ ان آیات کی موجودگی میں فاروق نے کیوں نہیں منایا؟ تو دین کا سب سے زیادہ ٹھیکیدار بن کے ہم پہ فتوی بازی کرتا ہے۔ میں تجھے اعلانیہ مشرک کہتا ہوں، تو کل بھی مشرک تھا، تو آج بھی مشرک ہے۔ جو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ غداری کرے وہ بدعتی ہے، اور جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ پھر کب بریلویہ ضالہ مضلہ بوجہ اللہ کی ذات میں شرک کر کے، اللہ کی صفات میں شرک کر کے، اللہ کے حکم میں شرک کر کے، اللہ کی عبادت میں شرک کر کے لا شک کافر ہے، اور کافر کا نہ احترام ہے، کافر کی نہ عزت ہے۔